اللہ اپنے محبوب کو اتنے پیارے پیارے انداز سے مخاطب کرتا ہے اور ہمیں فرماتا ہے میں اللہ ہو کر ایسے بلاتا ہوں، تم تو امتی ہو، تم تو نبی پاک کے کیا ہو؟ امتی ہو۔ ان کا رتبہ، ان کا مقام باپ سے زیادہ، بڑے بھائی سے زیادہ، استاد سے زیادہ، امام سے زیادہ، اللہ کی قسم اللہ کے بعد سب سے زیادہ، سب سے زیادہ ان کا مقام اور رتبہ۔ اللہ فرماتے ہیں ان کا ادب یہ ہے، ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میں اللہ ہو کر اپنے نبی پر درود بھیجتا ہوں اور میرے فرشتے ہیں، یہ نبی کے امتی نہیں ہے تمہاری طرح، یہ تو میرے پیغام پہنچانے والے ہیں، میری ڈیوٹیاں انجام دینے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ میرے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اور تمہارے اوپر تو میرے نبی کے احسانات ہی بہت زیادہ ہیں۔ تمہیں قرآن ملا تو کس کی محنتوں کی برکت سے ملا، اور تمہیں دین ملا، تمہیں توحید کا عقیدہ ملا، تمہیں ایمان ملا، تمہیں بیت اللہ جیسا قبلہ ملا، تمہیں حجر اسود کی محبت ملی، تمہیں بئر زمزم کا پانی ملا، اور حوض کوثر کا پانی ملے گا تو کس کی برکت سے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے۔ تمہیں ہزار سجدوں سے اللہ کے رسول نے آزاد کروا کر ایک اللہ کی چوکھٹ پر سجدہ کرنے کا ذوق سکھایا۔ فرمایا اس نبی کی ان خدمات کا، ان محبتوں کا، ان احسانات کا تم سے تقاضا کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میں نبی پاک پر صلاۃ و سلام بھیجا کروں۔ کیا بھیجا کروں؟ صلاۃ و سلام بھیجا کرو۔ نبی پاک کو صحابہ نے عرض کیا، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ نے ہمیں حکم دے دیا ان نصلی علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر صلاۃ و سلام بھیجیں۔ کیسے بھیجیں؟ آپ فرماتے ہیں فقولوا، ایسے پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الدعاء موقوف بین السماء والارض لا یسد من شیء حتی تصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرمایا پھر درود شریف کی عظمت سن لو، جس دعا میں اس کو شامل نہ کیا جائے اللہ اس دعا کو قبول ہی نہیں فرماتا۔ جس جنازے میں شامل نہ ہو وہ جنازہ مسترد، جس نماز میں شامل نہ ہو وہ نماز نامنظور۔ اور یاد رکھ، جس تقریر میں اللہ کی قسم، جس خطبہ جمعہ میں، جس خطبہ عید میں نبی پاک کی ذات گرامی پر درود نہ پڑھا جائے وہ خطبہ نامنظور ہوتا ہے، وہ مردود ہوتا ہے، وہ مسترد ہو جاتا ہے۔ آخری بات سنا کر اجازت چاہ رہا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کرتا ہوں، اپنی دعا کے وقت کے 4 حصے کرتا ہوں، 3 حصے دعائیں کرتا رہتا ہوں، چوتھا حصہ آپ کی ذات گرامی پر دروشی پڑھتا رہتا ہوں۔ میرا عمل کیسا؟ فرماتے بڑا پیارا، ان زدت فہو خیر لک، اگر تو زیادہ اپنی دعا میں دروشی کو شامل کر لیتا تو زیادہ اچھا ہوتا۔ ہم تو زیادہ سے زیادہ یہ کرتے ہیں نا، 1 دفعہ پڑھ لیے، 2 دفعہ پڑھ لیے۔ نبی پاک کے دیوانوں کا حال یہ، وہ اگر 1 گھنٹہ دعا کرتے 45 منٹ اپنی دعائیں، 15 منٹ درود شریف بھی پڑھتے رہتے ہیں۔ میں نے کئی بار آپ حضرات کو توجہ دلائی، لیکن آپ یہ عجیب ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آسان ایک نسخہ بتایا، فرمایا جو اتنا اس طرح پڑھ لیتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، نماز فجر کے بعد اور نماز مغرب کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے۔ کسی سے گفتگو کرنے سے پہلے اللہ آخرت میں اس کی 70 حاجات پوری کر دے گا اور دنیا میں 30 حاجات پوری فرما دے گا۔ کر کے تو دیکھو، پڑھ کے تو دیکھو۔ قرض دارو تم ایسے پریشان ہوتے رہتے، بیماروں ایسے پریشان ہوتے رہتے، کبھی نیت سے پڑھ کے تو دیکھ۔ اگر خیر و برکت تمہیں نہ ملے تو مجھے آگے پکڑ لینا، ملے گی، ضرور ملے گی، اس لیے کہ کائنات کا یہ سارا نظام درم برم ہو سکتا ہے، میرے محبوب پیغمبر کی بات کی زیر و زبر کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ میرے نبی پاک نے فرمایا، اور ایسا ہوگا، ایسا ضرور ہوگا، لازمن ہوگا۔
تم دروشی پڑھنا اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، اللہ برکتوں سے تیرا گھر بھر دے گا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا جی میرا عمل کیسا؟ آپ فرماتے ہیں بڑا اچھا ہے، ان زدتا فهو خیر لک، اگر دعا میں زیادہ ٹائم دروشی کو مل جاتا تو زیادہ اچھا ہوتا۔ کہتا ہے میں آدھا کر لیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں ما شئت، بھئی تیری اپنی مرضی، ان زدتا فهو خیر لک، اگر دروشی زیادہ پڑھتے تو زیادہ اچھا ہوتا۔ کہتا پھر 3 حصے دروشی پڑھوں گا، چوتھا حصہ دعائیں کروں گا۔ اب 45 منٹ دروشی آ گیا یوں کہہ رہے، اور 15 منٹ دعائیں رہ گئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں بھئی مرضی تیری اپنی ہے، ان زدت فهو خیر لک، اگر تو زیادہ پڑھتا تو زیادہ اچھا ہوتا۔ اب جو صحابی نے کہا تم سن کے جانا، وہ کہتے ہی پھر آج کے بعد میں بالکل دعائیں مانگنا ہی چھوڑ دیتا ہوں، بس جتنا ٹائم دعا کا ملے گا دروشی بھی پڑھتا رہوں گا۔ اور جو نبی پاک نے فرمایا وہ بھی یاد رکھنا۔ آپ فرماتے ہیں پھر تو بھی سن لے، اگر ایسا کرو گے اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، اللہ درود شریف کی برکت سے بغیر مانگے تیری ساری حاجات پوری کر دے گا اور تیرے سارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔